ہمارے معاشرے میں دودھ خالص نہیں ملتا، لیکن جادو کروانے والوں کو جادوگر خالص مل جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شہد خالص نہیں ملتا، اور بے شمار چیزیں جو استعمال کرنے والی ہیں وہ خالص نہیں ملتی، لیکن جادو کروانے والوں کو جادوگر خالص مل جاتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میرے اوپر جادو ہو گیا، میرا کاروبار نہیں چل رہا، جادو ہو گیا، میری شادی نہیں ہو رہی، جادو ہو گیا، میری صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، جادو ہو گیا، میری دکان نہیں چل رہی، جادو ہو گیا۔ ہر چیز میں بندش بندش بندش، جادوگر خالص مل رہے ہیں، باقی ساری چیزیں خالص نہیں ملتی۔ تو اس کے پیچھے بہت سارے حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جادوگری پہ بات کریں، جادوگر بننا بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ایزیلی جادوگر مل جاتا ہے۔ ادھر سے گھر سے نکلیں، دوسرے چوک میں بھی آپ کو جادوگر مل جائے گا، تیسرے چوک میں بھی جادوگر مل جائے گا۔ آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ جادوگر کو ملنا فلاں جگہ بھی بیٹھا ہے، فلاں جگہ بھی بیٹھا ہے، تو زیادہ اصل جادوگر نہیں ہے، یہ سارے بہروپیے ہیں۔ مثلاً کسی نے نہانا چھوڑ دیا تو وہ جادوگر بن گیا، کسی نے بال کٹوانے چھوڑ دیے، یعنی اس میں گندگی مٹی پڑی ہوئی ہے، ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اس نے کبھی نہایا نہیں ہے، وہ جادوگر بن گیا ہے۔ کسی نے کپڑوں کا کلر چینج کر لیا، عجیب و غریب کلر، مالٹا کلر، فلاں کلر، اور گلے میں بڑی بڑی تسبیحاں اور منکریں ڈال رہی ہے، وہ جادوگر بن گئے۔ اصل جادوگر جو ہیں وہ بہت شاذ و نادر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جادوگر بننا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جادوگر بننے کے لیے، چلہ کشی کرنے کے لیے بڑے بڑے پروسیجر سے شیطان اپنے فالور کو گزارتا ہے، اس کو صحراؤں میں بھیجتا ہے، اس کو چرستوں پہ بٹھا کے غلط عمل اور پڑھائیاں کرواتا ہے، اور اسے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے، دریاؤں پر بیٹھنا پڑتا ہے، نہر پر بیٹھ کے، نہر میں پاؤں لٹکا کے پانی میں بیٹھ کے اس کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اس کو نچندیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے جب کھانا کھانا ہے تو کس عورت کے ہاتھ کا کھانا ہے، فلاں عورت کس کیفیت میں ہو، اس ہاتھ میں کھانا ہے۔ بہت اس میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جادوگر آسانی سے نہیں ملتے۔ جادوگر بننے کے لیے ان کو گندگی کھانا پڑتی ہے، برے سے برے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، شیطان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں تیرا ہی ساتھی ہوں، رب سے دور ہو چکا ہوں۔ اور شیطان آخری مرحلے تک دیکھتا ہے کہ جو میرا فالور ہے، جو جادوگر بننا چاہتا ہے، کیا اس کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا ہے یا نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ عثمان بھائی ہمارے گھر میں مسئلہ ہے، ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں مسئلہ ہے، اور کئی لوگ اس طرح کا شکوہ شکایت کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں؟ تو یہ حقیقت بالکل اور ہے جو ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا توکل کمزور ہو چکا ہے، ہمارا رب سے تعلق کمزور ہو چکا ہے، ہم نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں، کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں، کبھی حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، ہمیں مسنون اذکار دعاؤں کا نہیں پتہ، صبح شام کے اذکار کا نہیں پتہ، تو رب سے تعلق نہیں ہے۔ مثلا ایمان کس طرح کمزور ہو چکا ہے، آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آسان مثال ہے، آپ کسی کے گھر کے باہر 2-3 دالیں مکس کر کے پھینک دیں، دیکھیں پھر اس کی کیفیت کس طرح وہم اور شک میں پڑ جائے گا، اس کے گھر میں ڈر اور خوف داخل ہو جائے گا، کس طرح وہ اپنے آپ سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، اپنے سائے سے ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ 2-3-4 دن کسی کے گھر کے باہر 2-3 کوئی دالیں مکس کر کے ویسے شرارت سے پھینک دے، بلی گوشت کا ٹکڑا پکڑے اور آپ کے گھر سے گزر جائے، اور اس گوشت کے ٹکڑے سے خون کے قطرے آپ کے صحن میں گر جائیں، کمرے میں گر جائیں، یا چوہا کوئی زخمی آپ کے کمرے سے گھوم جائے اور اس سے بلڈ نکل رہا ہے، یا کوئی اور جس سے بلڈ گر سکتا ہے، یا کوئی چیل ہے وہ کوئی پرندہ پکڑ کے اڑ رہی ہے، آپ کے گھر کے اوپر سے گزری ہے، چھت پہ یا دروازے کے اوپر یا گاڑی کے اوپر چھینٹے پڑ گئے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا کام ہو جو اوریجنل جادو سے نہیں بھی ہوا، ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ڈر اور خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عامل حضرات بھی اس طرح کے ہیں۔ ایک عامل سے کسی نے سوال پوچھا کہ رستے میں اگر کوئی تعویذ یا اس طرح کی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کے اوپر سے بندہ گزر جائے، تو اس عامل نے کہا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کے اوپر سے نہیں گزرنا۔ عاملوں کا مقصد بھی ڈرانا، شیاطین اور جنات کا مقصد بھی ڈرانا۔ تو ہمارا ایمان اور توکل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اوریجنل جادو نہ بھی ہمارے اوپر کروایا جائے، ویسے کوئی دالیں پھینک دے، ویسے کوئی گوشت کا ٹکڑا پھینک دے، ویسے کوئی خون کے قطرے آپ کے گھر کے اندر پھینک دے، ویسے کوئی پرانے کپڑے آپ کے گھر کے باہر یا گھر کی چھت پر پھینک جائے، یا ویسے کوئی اپنے ہاتھ سے تعویذ لکھ کے آپ کے گھر میں پھینک جائے، تو ڈر اور خوف، پھر پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر پینک ہونے سے بعد کیا ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں، عامل کے پاس گئے، اور عامل بھی پھر بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی اوریجنل نہیں ہیں، وہ بھی رنگ باز ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی بات سے ڈراتے ہیں۔ اچھا آپ کے بال گر رہے ہیں،
جادو ہے آپ پر، بڑا سخت جادو ہو گیا، آپ کے جو کپڑے گم ہو گئے، آپ پہ کسی نے سخت عمل کروا دیا، آپ کے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، سخت قسم کی بندش ہے، ہر چیز پہ آپ کو الرجی ہے، آپ کو خارش ہے، آپ کے بال گر رہے ہیں، آپ کو نیند صحیح نہیں آ رہی، ہر چیز وہ جادو پہ اس لیے ڈالیں گے تاکہ آپ ان کے کلائنٹ اور کسٹمر بن سکیں۔ جب آپ ان کے کلائنٹ اور کسٹمر بن جائیں گے، ان کا کام تو چل جائے گا۔ تو جو عمل آپ کو ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، اس کے پاس جانا بند کریں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ عثمان بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں جادو ہے ہی نہیں۔ آپ کی بات کرنے کا مقصد، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، بہت شاذ و نادر لوگ ملیں گے جو جادو کرنے والے، بہت شاذ و نادر، لیکن جو اوریجنل جادو ہے وہ اذکار، وہ دعاؤں سے ختم ہو جائے گا۔ جو اوریجنل جادو ہے وہ 100% دعاؤں اور اذکار سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، یہ تو کونسلنگ سے ختم ہوں گے۔ تو کونسلنگ کرنے والے آپ کو کیسے ہیں؟ وہ تو خود ڈرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علاج کے لیے جس کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کا تو مقصد ہی آپ کو پینک کرنا ہے، اس کا تو مقصد ہی آپ کو عمل کا خوف زدہ کرنا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری اس چیز سے جان نہیں چھوڑتی۔ اچھا، آپ کہیں گے پھر 100% اس کا انکار کر دیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل، بیماریاں لگ رہی ہیں، باقی مسائل، پھر ہوتا ہی نہیں ہے جادو؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں جادو زیادہ نہیں ہے، جادو بہت کم ہے، لیکن ایک چیز بہت زیادہ ہے، وہ ہے نظر بد۔ نظر بد ہر دوسرے بندے کو لگ رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دودھ خالص نہیں ملتا، شہد خالص نہیں ملتا، لیکن حسد تو خالص ملتا ہے نا۔ جو آپ سے حسد کرتا ہے وہ تو مخلص ہو کے حسد کرتا ہے۔ کوئی شخص آپ کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہے نا کہ یہ بندہ ذرا ترقی پہ جا رہا ہے، یا اس کو اللہ نے بزنس میں برکت دی ہے، یا اس کا فلاں جگہ رشتہ ہونے لگا ہے، یا فلاں جو فیملیاں ان کی آپس میں بڑی محبت ہے ان میں غلط فہمی ڈالنی ہے، تو وہ حسد کی بنیاد پر اتنا مخلص ہو کے یہ کام کرے گا، اس کے عمل سے یوں لگے گا شاید اس کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے سے حسد کرنا، اتنا مخلص ہو کے حسد کرتا ہے وہ حسد۔ تو ہمارے معاشرے میں عزیز و اقارب، رشتہ دار، میں نے تو بھائیوں کو بھی دیکھا، سگا بھائی دوسرے بھائی سے حسد کر رہا ہے، یقین نہیں آتا، لیکن وہ تو ہمارے پاس مثال بھی ہے، یوسف علیہ السلام سے جو حسد کیا تھا وہ بھائیوں نے کیا تھا نا۔ تو حسد کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں حسد والی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، ہر گھر میں کسی نہ کسی سے حسد کر رہا ہے، کوئی دوسرے سے حسد کر رہا ہے، بہو ساس سے حسد کر رہی ہے، ساس بہو سے کر رہی ہے، بہن بھائی سے کر رہا ہے، بھائی بہن سے، اس طرح کے بے شمار واقعات مل رہے ہیں۔ تو اس حسد کی بنیاد پر بہت سارے مسائل خراب ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا پہلو، ہم ہر اپنی چھوٹی چھوٹی خوشی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ گھر میں دال پکتی ہے تو اس کا سٹیٹس نہیں لگاتے، گھر میں کوئی اچھی چیز پک گئی، آپ کسی اچھی ریسٹورنٹ پہ چلے گئے، اچھے فنکشن پہ چلے گئے تو فوری سٹیٹس لگاتے ہیں۔ تو اپنی خوشیوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ حاسد کو اور تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر سے ڈیمیج کرنے والی، آپ کو نقصان پہنچانے والی ریز پاورفل اور شدت سے نکلتی ہیں، جو آ کر آپ کو ہٹ کرتی ہیں، جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، جس سے آپ کے مسائل خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے معاملات میں رکاوٹ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو میں اس ساری بات کو کلوز کرتے ہوئے آخر پہ جو بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں دودھ خالص نہیں ملتا، شہد خالص نہیں ملتا، اور بے شمار چیزیں خالص نہیں ملتی۔ اسی طرح جادوگر بھی آپ کو خالص نہیں ملیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ کے گھر کے باہر کوئی چیز پھینک دیا تو فوری پینک نہ ہوا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ہمارے معاشرے میں خالص جو ملتا ہے وہ حسد ہے۔ ہمارے معاشرے میں حسد مخلص ہو کے کیا جاتا ہے، ٹانگیں مخلص ہو کے کھینچی جاتی ہیں، بڑے وہ توجہ سے آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ اپنے اندر توکل کو لے کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی کیا کریں، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اپنی خوشیوں کو ہائیڈ رکھا کریں، خوشیوں کو ظاہر نہ کیا کریں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کریں، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اور صبح و شام کے اذکار اور دعائیں پڑھنے کے ساتھ جب آپ یہ پرہیز کریں گے، انشاءاللہ بے شمار فتنوں سے اور مسائل سے
آپ بچ جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ نظر بد کا علاج کیا ہے، تو آپ کو ڈسکرپشن میں ہماری نظر بد کے علاج کے متعلق مکمل ویڈیو مل جائے گی۔